السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدن و مصلین اما بعد۔ اسلام نے جہاں طہارت و نظافت کے احکام بیان کیے ہیں، وہیں عورتوں کے مخصوص مسائل کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ عورتوں کے مخصوص مسائل میں بطور خاص حیض، نفاس اور استحاضہ کے احکام ہیں۔ اسلام نے ان تینوں حالتوں میں عورتوں کی پاکی و طہارت کے حکم کو بیان کیا ہے اور عورتوں کے لیے ایک ایک چیز کھول کر بتا دی ہے کہ وہ ان حالتوں میں عبادت کے تعلق سے کیا کریں گی، پاکی کے تعلق سے کیا کریں گی اور کن چیزوں سے بچیں گی، اور ان حالتوں میں پاکی کیسے حاصل کریں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حیض اس طبعی اور جبلی خون کو کہتے ہیں جو بالغ خاتون کے رحم سے مخصوص وقت میں آتا ہے۔ حیض کا خون عورتوں کو ماہ واری آتا ہے، ہر مہینے آتا ہے، اور اس کی نہ تو کوئی اقل مدت ہے نہ ہی کوئی اکثر مدت ہے۔ یہ الگ الگ خاتون کے لیے اس کی مدت الگ ہو سکتی ہے، البتہ جب اپنے مخصوص صفات کے ساتھ یہ خون آنے لگے تو اسے حیض کہا جائے گا۔ جہاں تک نفاس کے معاملے کا تعلق ہے تو وہ ایسا خون ہے جو عورت کو ولادت کے وقت یا اس سے 2 دن یا 3 دن پہلے سے نکلتا ہے۔ نفاس کی کوئی اقل مدت نہیں ہے، البتہ نفاس کی اکثر مدت ہے اور وہ 40 دن ہے۔ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت نہ تو نماز پڑھ سکتی ہے نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے۔ البتہ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن وہ روزے کی قضا کریں گی جب حیض و نفاس کی حالت سے پاک ہوں گی، اور حسب سہولت جب ان کو موقع ملے گا تو وہ ان روزوں کی قضا کریں گی جو ان سے حیض و نفاس کی حالت میں قضا ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس والی عورتوں سے ہم بستری کرنا یا انہیں طلاق دینا حرام ہے۔ حیض و نفاس والی عورتوں کا مسجد میں بیٹھنا حرام ہے، اور ان دونوں پر وہ چیزیں بھی حرام ہیں جو حدث اصغر لاحق ہونے کی صورت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں عورتوں کے لیے یعنی حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے پاک ہوتے ہی غسل کرنا ضروری ہے۔ جب خاتون کو نماز کے وقت نماز ادا کرنے سے قبل حیض یا نفاس آ جائے تو ایسی صورت میں اس وقت کی نماز کی قضا اس حیض و نفاس والی عورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ نماز اس عورت کے لیے معاف ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون نے نماز کے وقت سے نماز کو تاخیر کی یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی اور پھر اس کو حیض یا نفاس آتا ہے تو ایسی صورت میں اس نماز کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ جب حیض یا نفاس والی عورت نماز کا وقت ختم ہونے سے قبل ہی پاک ہو جائے تو ایسی صورت میں جس نماز کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے وہ پاک ہوئی ہے اس نماز کی ادائیگی اس عورت پر ضروری ہوگی، چنانچہ وہ عورت پاک ہونے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد اس نماز کو ادا کرے گی۔ جہاں تک استحاضے کے خون کا معاملہ ہے جو بعض عورتوں کو آتا ہے تو یہ ایسا خون ہے جو مخصوص و معتاد وقت کے علاوہ میں رحم کے ابتدائی حصے سے نکلتا ہے۔ استحاضے کا حکم طہر کا حکم ہے، اور استحاضے والی خواتین کے لیے کچھ شرائط ہیں جن شرائط کے ساتھ وہ نماز بھی ادا کر سکتی ہے۔
چنانچہ استحاضے والی خاتون ہر نماز کے لیے وضو بنائے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم توضئی لکل صلاۃ وصلی، یعنی ہر نماز کے لیے وضو بناؤ اور پھر نماز ادا کرو۔ چنانچہ جب نماز کا وقت ہوگا تو ہر فرض نماز کے وقت وہ وضو بنائے گی اور نماز ادا کرے گی۔ اسی طریقے سے وضو بنانے سے پہلے وہ اپنے شرمگاہ کو دھل لے گی، شرمگاہ پر کچھ کاٹن رکھ لے گی تاکہ اس کاٹن میں اگر اس سے کچھ خون نکلتے ہیں اس کی شرمگاہ سے تو وہ کاٹن اسے جذب کر لے۔ آج کل پیڈ کا استعمال عام ہے تو طبی نقطۂ نظر سے وہ بہتر بھی ہے، چنانچہ خواتین پیڈ کا استعمال کر سکتی ہیں، شرعی نقطۂ نظر سے بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری خواتین کو حیض، نفاس اور استحاضہ کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرعی احکام کے مطابق ان سے طہارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔